السلام علیکم۔ دیکھو یہ وادی شیربانہ ہے اور یہاں سے خراج کی رقم ادا کرنے والے داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو یہ راستہ اس درے سے ہوتے ہوئے اس سمت کٹ جاتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا درہ اس سمت سے بھی آتا ہے۔ خانم جوزفائن پتھر کے ایک ٹکڑے سے لکیریں بنا کر شیرم کو تمام صورتحال سمجھاتی رہی اور راول خان غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جس درے کی نشاندہی جوزف نے کی تھی، یہ وہی درہ تھا جہاں سے راول خان جوزفائن کے قبضے میں آیا تھا۔ جوزفائن کمبخت ان راستوں سے واقف نہ ہوتی تو اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ راول خان سکتے کے سے عالم میں پڑا ہوا تھا، اس کے بدن میں جنبش بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی جوزفائن کا ہم پلہ نہیں ہے، اور اس نے جوزفائن کے خلاف جو کچھ بھی کیا وہ جوزفائن کی ذہنی قوتوں کے مقابلے میں بہت کم تر تھا۔ لیکن اب وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے، اس میں اگر ذرا بھی خلا ہوا تو شاید اس کی زندگی کے آخری لمحات بن جائیں۔ اس کے بعد وہ نہ خوش بخت خان کو بچا سکے گا اور نہ اپنی بچیوں کو۔ چنانچہ اس شیطان کو شکست دینے کے لیے اس سے بھی بڑا شیطانی ذہن سامنے لانا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب تک راول خان نے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ جوزفائن لاکھ چالاک ہونے کے باوجود ایک عورت ہے، اور غالباً اس قسم کی عورت جو ہمیشہ اپنے مرد سے متاثر رہتی ہے۔ راول خان یہ بات تو کم از کم دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ جوزفائن یورپ کی پروردہ ہونے کے باوجود اس کی پہلی ہی عورت تھی، اور شاید جوزفائن کے ذہن میں بھی یہ تمام احساسات تھے، اس لیے وہ راول خان کے فریب میں آ گئی تھی، اور یہ فریب معمولی چیز نہیں تھا، بشرط یہ کہ اس میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ جوزفائن شیرم خان کو نہ جانے کیا کیا تفصیلات سمجھا رہی تھی۔ بہت کم الفاظ راول خان تک پہنچ پائے تھے، لیکن جو کچھ اس نے سنا تھا اس سے یہ اندازہ ضرور لگا بیٹھا تھا کہ واقعی طغرل خان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے، اور طغرل خان نے ایک بدترین حماقت کی ہے کہ یہاں پہاڑوں میں لانے کے بعد جوزفائن کو زندہ رکھا۔ یہ خونخوار مکڑی یقینی طور پر اس قید خانے میں ہونے کے باوجود بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اور اس کا زہر نہ جانے ہواؤں کے دوش پر کہاں کہاں تک پھیل سکتا تھا۔ بہرحال زہریلی مکڑی نے اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد طغرل خان کے اس مضبوط قلعے کی بنیادیں بھی ہلنے لگی تھیں۔ طغرل خان تیمور اور طولائی خان کے ساتھ وادی شیربانہ پہنچ چکا تھا۔ وادی شیربانہ کی عظیم الشان وسعتوں میں طغرل خان کے ساتھی گھوم رہے تھے، اور طغرل خان ایک بلند جگہ سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ بالآخر ان کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا، اور وہ سب طغرل خان کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں سے ان سے سوال کیے گئے کہ وادی شیربانہ یا اس کے اطراف میں کوئی ایسی مشکوک کارروائی تو نہیں دیکھی گئی جس سے یہ اندازہ ہو کہ کوئی اس طرف آ کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جواب ملا کہ وادی شیربانہ کے اطراف سنسان پڑے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں آس پاس کے جنگلوں سے شکار کر کے اپنے لیے گوشت کا بندوبست کرتے ہیں۔ کبھی جنگلوں میں بھی کوئی تحریک نہیں دیکھی۔ یہ لوگ تمام جگہوں پر خود بھی گشت کرتے پھرتے ہیں، اور تیمور کی زیرک نگاہیں ہر جگہ کا بغور جائزہ لیتی رہی تھیں۔ تب تیمور نے اعلان کیا کہ ابھی تک پہاڑوں میں رہنے والوں میں یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ طغرل خان کے خلاف کوئی سازش کر سکیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ رفتہ رفتہ یہاں لوگوں کی تعداد بڑھا دی جائے، تاکہ خراج کی رسم کا وقت قریب آئے تو پورے علاقے ان کے اپنے قبضے میں ہوں۔ چنانچہ یہ اتفاق کر لیا گیا۔ واپسی میں یہ لوگ دوسرے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آئے تھے۔ طغرل خان نے خود ہی یہ موضوع چھیڑا تھا۔ اوے تیمور خان، بڑے سر والے، تو نے ایک مشورہ دیا جو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ خراج کی رسم پوری ہونے کے بعد اس سلسلے میں کارروائی شروع کر دی جائے تو کیسا رہے گا، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا سردار طغرل خان کا اشارہ کس طرف ہے، یعنی اپنی طاقت کے اظہار کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے تاکہ قبیلوں پر دھاک قائم رہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا جائزہ لے لیا جائے، اور ان کے آس پاس ایسے دوسرے قبیلوں کا جو طاقت میں ان سے زیادہ ہوں۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ طاقتور قبیلے دوسرے قبیلوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں سردار طغرل خان، ان کی بجائے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں، بہتر ہوگا کہ وادی شیربانہ میں خراج کی ادائیگی کی رسم کے وقت یہ سوال بھی کیا جائے قبیلے والوں سے کہ کون سا قبیلہ دوسرے کسی قبیلے کو کس انداز میں تنگ کر رہا ہے،
اور وہیں سے چند قبیلوں پر حکم نافذ کر دیا جائے کہ وہ آپس میں ضم ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تیمور؟ تغرل نے سوال کیا۔ چھوٹے چھوٹے چند قبیلوں کو آپس میں ضم کرنے کا اعلان کیا جائے سردار، اور یہ اعلان ان قبیلوں کے سرداروں تک پہنچا دیا جائے۔ عموماً خراج کی رقم کی ادائیگی کے لیے سردار ہی آیا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی چھوٹے قبیلے کا کوئی سردار نہ آئے تو اس سے یہ ہدایت بھیج دی جائے کہ وہ تغرل خان پہاڑوں کے شہنشاہ کے حکم کے مطابق اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے میں ضم کرنے کا اعلان کر دے، اور اس کے ساتھ ہی ان سرداروں کو ایک مشترکہ جرگے کی حیثیت دی جائے، اور ان قبیلے کی تقدیر کا فیصلہ صرف ایک جرگہ کرے۔ جن قبیلوں کو آپس میں ضم کیا جائے ان کا ایک نام رکھ دیا جائے، اور یہ نام سردار تغرل خان تجویز کرے۔ اگر کوئی قبیلہ اس سے منحرف ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا موقع مل جائے گا سردار کے ہم طاقت کے ذریعے انہیں ایک دوسرے میں ضم کریں، اور ایسی صورت میں منحرف قبیلے کا سردار جرگے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ واہ، تم نے تو پہاڑوں میں ایک نئی رسم کا آغاز کر دیا ہے۔ ہوتا رہنا چاہیے، ایسا ہوتا رہنا چاہیے تاکہ لوگ تغرل خان کو یاد رکھیں۔ تغرل خان سرد لہجے میں بولا۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس اپنی آبادیوں میں پہنچ گئے تھے۔ تغرل خان بہت خوش تھا۔ اس نے زرنگاہ کو اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتائیں۔ زرنگاہ بیچاری اپنی زندگی کا رخ بالکل تبدیل کر چکی تھی۔ بہر طور یہ جو کچھ بھی تھا تغرل خان کی اپنی پسند کے مطابق تھا، اور اب وہ تغرل خان سے کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں کرتی تھی۔ یہ اہم باتیں شیرم خان کو بھی بتا دی گئیں۔ شیرم خان نے ان سے انحراف نہیں کیا تھا، لیکن اسی رات شیرم خان نے خانم جوزفائن کے پاس پہنچنے کا موقع نکال ہی لیا، اور پھر جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو شیرم خان گشت کرنے کے سے انداز میں اپنی رائفل سنبھالے جوزفائن کے پاس پہنچ گیا۔ جوزفائن اس کے قدموں کی آہٹ ہی سے چوکنی ہو گئی اور مسکراتی ہوئی بولی، لگتا ہے تغرل خان واپس آ گیا ہے۔ اگر میں واقعی تجھے ایک مقدس راہبہ نہ کہوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ باتیں جان لیتی ہے تو جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ راہبانیت نہیں ہے، یہ عقل ہے شیرم خان، عقل۔ کیا سمجھے؟ تیری صحبت میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں خانم۔ کاش تغرل خان کی جگہ تو نے مجھے وہ حیثیت دی ہوتی تو میں شاید ہمیشہ تیرے قدموں کی خاک بنا رہتا۔ مجھے محبت کرنے والا انسان چاہیے، قدموں کی خاک سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں اپنی تمام محبتیں تیرے لیے وقف کر چکی ہوں شیرم خان۔ بول، کوئی خاص بات ہے جس کے لیے تو نے اس طرف کا رخ کیا؟ ہاں، تغرل خان واپس آ گیا ہے۔ خاص بات کوئی نہیں، بس اس کے کچھ فیصلے مجھ تک پہنچے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جوں جوں خراج کی رسم کی ادائیگی کا وقت آئے گا تھوڑے تھوڑے افراد وادی شیربانہ پہنچتے رہیں گے اور وہاں پر قبضہ مضبوط کر لیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ اس وقت تک وادی شیربانہ میں رہیں گے جب تک یہ خطرہ ختم نہ ہو جائے کہ اس کے بعد کسی کارروائی کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ خانم جوزفائن کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اچھی بات ہے، لیکن سنو شیرم خان، جن لوگوں کو وہاں بھیجا جائے ان میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو دل و جان سے تغرل خان کے وفادار ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ لوگ یہیں رہنے چاہیے جو تمہارے ہم نوا بن جائیں، اور اس بات کا مجھے علم ہے کہ تم نے اپنی اس کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ 100% خانم، میرے 12 ساتھیوں نے 6 ایسے افراد کے ناموں کی فہرست مجھے پیش کر دی ہے جن کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیں گے، اور میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ ان کے کانوں میں تغرل خان کے خلاف زہر پھونکا جائے اور اس کا نتیجہ بھی معلوم کیا جائے۔ شیرم خان، کون کہتا ہے کہ تو سردار بننے کے قابل نہیں ہے؟ تیری کارروائیوں کا آغاز تیرے شاندار مستقبل کا پتہ دیتا ہے، لیکن اس سلسلے میں میں جوزفائن کی رہنمائی کو نہیں بھول سکوں گا۔ لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میری فطرت ہی ایسی ہے کہ میں صرف ان لوگوں کو ممتاز مقامات پر تعینات کرنا چاہتی ہوں جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ شیرم نے جواب کوئی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ جوزفائن سے ہدایات لیتا رہا، پھر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شیرم محنت سے اپنا یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ خاص طور سے وہ طلائی خان اور تیمور سے خوف زدہ تھا۔ یہ لوگ بلا شبہ بہترین ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن شیرم اب جوزفائن کا شاگرد تھا اور اہم معاملات میں وہ موقع نکال کر جوزفائن سے مشورہ لیتا رہتا تھا۔ چنانچہ جو پہلا دستہ وادی شیربانہ کی طرف روانہ ہوا اس میں 20 افراد تھے، اور یہ سب وہ تھے جو تغرل خان کے خصوصی ہم نوا تھے۔
1 ماہ کے بعد دوسرے دستے کی روانگی ہوئی، پھر تیسرے، چوتھے اور پانچویں کی۔ اس طرح کافی افراد وادی شیربانہ پہنچ چکے تھے، اور یوں بھی اب خراج کی رسم کی ادائیگی کے وقت میں صرف تھوڑے دن ہی رہ گئے تھے۔ اس دوران شیرم خان کو جوزفائن سے مسلسل ہدایات مل رہی تھیں، اور جوزفائن کی زیر نگرانی وہ تمام کام ہو رہے تھے جو بہرطور تغرل خان کے خلاف تھے۔ بہت سے افراد شیرم کے ہم نوا بن چکے تھے۔ لوگوں کو بڑی چالاکی سے مختلف معاملات کے جال میں پھانس کر تغرل خان کے خلاف کیا جا رہا تھا، اور یہ بات ایک سے دوسرے کان تک پہنچ رہی تھی۔ شاید شیرم خان کی خوش بختی یا جوزفائن کا بھیانک ذہن کہ ابھی تک یہ بات کہیں باہر نہیں جا سکی تھی، اور اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی تھی۔ بہرطور وہ وقت قریب آ گیا جب وادی شیربانہ کے اطراف میں قافلوں کی قطاریں چیونٹیوں کی طرح رینگتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ ان کا رخ شیربانہ کی طرف تھا۔ شیرم خان نے خصوصی طور پر اپنے سپرد یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ وہ وادی شیربانہ میں پہلے سے پہنچ کر خراج کی رسم کی ادائیگی کے معاملات کی نگرانی کرے گا۔ یہ بھی سب کچھ ایک منصوبے کے تحت تھا، اور جوزفائن ہی کی ہدایت پر شیرم خان نے یہ ذمہ داری اپنے شانوں پر لی تھی، جبکہ پچھلی بار طلائی خان نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کیا تھا۔ تغرل خان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ شیرم خان کی یہ پیشکش کسی خاص نوعیت کی حامل ہے، لیکن کام شروع ہو گیا۔ شیرم خان نے جوزفائن کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق وہ تمام انتظامات شروع کر دیے تھے جو اس بار انتہائی اہم نوعیت کے حامل تھے، اور پہاڑوں کی دنیا میں ایک اور انقلاب لانے کے لیے تھے۔ وقت مقررہ پر تمام قافلے خراج کے میدان میں پہنچ گئے۔ وادی شیربانہ میں میلے کا سا سماں تھا۔ ہر قبیلے کا کیمپ الگ الگ تھا، اور اس کے درمیان رونقیں نظر آ رہی تھیں۔ قبیلے والے بھی اب اس رسم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ بہرطور یہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ امر کی صورت رکھتی تھی، لیکن زندگی ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلوں کو برے لمحات سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، اور اب اس سلسلے میں انہوں نے تردد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت مقررہ آ گیا۔ تغرل خان نمودار ہوا۔ قبیلوں کے سردار اپنے اپنے نمائندوں کے ساتھ وادی شیربانہ میں مال و اسباب کے ساتھ پہنچ گئے، اور پھر ایک ایک کر کے قبیلے کے افراد پہاڑوں کے شہنشاہ کے حضور خراج گزارنے لگے۔ تغرل خان آج بھی شیر نظر آتا تھا، اور شیروں کی طرح ایک بلند جگہ کھڑا قبیلوں کی اس کارروائی کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اطراف میں ایک طرف طلائی خان اور دوسری طرف شیرم خان، اور ان دونوں کے برابر تیمور خان کھڑا تھا۔ بڑے سر والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ اسے کیا مرتبہ اور کیا حیثیت دی جاتی ہے۔ بہرطور وہ اس تمام کارروائی کی بغور نگرانی کر رہا تھا، اور ایک ایک شخص چوکنا تھا۔ خراج کی رسم دن بھر ادا ہوتی رہی۔ قبیلے والوں نے مال و اسباب کے انبار لگا دیے۔ اس کے بعد یہ رسم ختم ہو گئی۔ تمام سرداروں اور قافلے والوں کو وادی شیربانہ کے میدان میں جمع کر لیا گیا، اور پھر یہ اعلان تیمور خان ہی نے کیا: پہاڑوں کے رہنے والوں، بستیوں کے معززوں، پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان تمہاری اس سعادت مندی سے خوش ہے، اور وہ براہ راست تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرو، اور تغرل خان کیا کہتا ہے سنو۔ وادی شیربانہ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تغرل خان کی ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور بہرطور اس وقت وہ اس کی نگرانی میں تھے۔ اس سے پہلے ایک بار سرکشی کا مزہ چکھ چکے تھے، چنانچہ اب کسی کی مجال نہ تھی کہ تغرل خان کی ہدایت کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو تغرل خان کی آواز ابھری: پہاڑ والوں، میں جانتا ہوں کہ خراج کی ادائیگی کی رسم تمہارے لیے ایک تکلیف دہ امر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہاری اپنی بقا کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اپنے راستے روک دیے ہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا کوئی آدمی اس قبیلے تک نہیں جاتا۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ کچھ عرصہ پہلے میرے نام پر چند افراد نے ڈاکہ زنی شروع کی تھی، اور اس سلسلے میں پچھلی بار میدان خراج میں مجھے شکایات موصول ہوئی تھیں۔ میں تم لوگوں سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا اس کے بعد کوئی میرے نام پر تمہیں لوٹنے کے لیے نکلا؟ نہیں سردار تغرل خان، نہیں پہاڑوں کے شہنشاہ۔ چاروں طرف سے آوازیں ابھریں۔ یہ میری ذمہ داری تھی، میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ اس کے علاوہ اب میں تم لوگوں کی بہتری کے لیے بہت سی باتیں بھی سوچتا رہتا ہوں، اور انہی تمام باتوں میں سے ایک تصور میرے ذہن میں اور بھی آیا ہے۔ ہمارے ان پہاڑی میدانوں میں بہت سے قبائل آباد ہیں،
یہ سب اپنے اپنے طور پر جیتے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے۔ میں جانتا ہوں بڑے قبائل چھوٹے قبائل کے حقوق مارتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی چھوٹا قبیلہ سر اٹھاتا ہے تو بڑے قبائل طاقت کے بل پر اس کا سر جھکا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے ذہن میں ایک تجویز یہ آئی ہے کہ کیوں نہ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو یکجا کر کے ایک قبیلے کی حیثیت دے دوں، اور اس بار وادی شیربانہ کے میدان میں اس رسم کی ادائیگی کے موقع پر میں نے 5 ایسے قبیلوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں آپس میں ضم کر کے میں ایک قبیلہ تشکیل دینا چاہتا ہوں۔ سرداروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی، انہوں نے پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی، یہ تو ایک ایسا اقدام تھا جو لوٹ مار ہی کے مترادف تھا۔ بلا شبہ چھوٹے قبیلوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن آج تک پہاڑوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کے تحت کسی چھوٹے قبیلے کو کسی بڑے قبیلے نے ہڑپ کر لیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی تھی تو اسے بزرگوں کے درمیان ڈال کر حل کر لیا جاتا تھا، لیکن 5 قبیلوں کو یکجا کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان پانچوں کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، اور اس دشمنی کے نتائج بہر طور اچھے نہیں نکلنے تھے۔ چنانچہ وہ سب تغرل خان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یہ اندازہ کسی کو بھی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ 5 قبیلے کون سے ہو سکتے ہیں۔ تغرل خان نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور کہنے لگا، تجرباتی طور پر میں ان 5 قبیلوں کو یکجا کرنے کے بعد دوسرے قبیلوں کی فہرست طلب کروں گا، اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد انہیں بھی ایک دوسرے میں شامل کر دوں گا۔ ایک بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کر کہا، معزز سردار، معزز پہاڑوں کے شہنشاہ، پہاڑوں میں رہنے والے مطمئن اور مسرور ہیں، اور بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان پر تیری نظر عنایت رہے۔ ہم بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اور تیرے لیے رقومات اور دوسری چیزیں جمع کرتے ہیں تاکہ اپنی بقا کے لیے ان کی ادائیگی تجھے کی جا سکے۔ یہ امر ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ہمیں آپس میں ضم کر دیا جائے۔ معزز سردار، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں قبیلہ فرزانہ کا سردار عبدالخان ہوں۔ سردار عبدالخان، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ تغرل خان جب کوئی بات یا کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اس پر نکتہ چینی کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ ہم پہاڑوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے تیری برتری تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا تو ہمیں بھی حق ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو اس کا اظہار تم سے کر دیا جائے۔ سردار نے جواب دیا، ہاں تم اس بات کا حق رکھتے ہو، لیکن تغرل خان تم سب کے لیے اپنے حقوق کو سب سے برتر تسلیم کرتا ہے، اور اعتراض کے جواب میں وہ اپنی طرف سے ایک تحفہ پیش کرتا ہے۔ تغرل خان نے پستول نکال لیا۔ چاروں طرف سے سہمی سہمی خوف زدہ آوازیں ابھریں، اور اس کے بعد پہاڑوں میں ایک فائر کی گونج پیدا ہوئی۔ فرزانہ کے سردار کی پیشانی میں ایک گول سوراخ ہو گیا تھا، وہ اوندے منہ زمین پر آ رہا، اور دوسرے لوگ اچھل اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ تغرل خان نے اطمینان سے پستول کی نال کو پھونک ماری، اور پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور کون کون سا قبیلہ اس سلسلے میں اعتراض رکھتا ہے؟ چاروں طرف موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ تغرل خان ان سب کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا پستول رکھ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، کل تم میں سے کوئی خراج کی رسم کی ادائیگی کے خلاف اپنے حق کو استعمال کرنے کی بات کرے گا؟ نہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اب میں ان 5 قبیلوں کے نام بتاتا ہوں جنہیں میں آپس میں ضم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ لوگ سہمے ہوئے دلوں اور خوف زدہ نگاہوں سے تغرل خان کی طرف دیکھتے رہے۔ تغرل خان نے ان 5 قبیلوں کے نام گنوا دیے۔ 5 قبیلوں کے سرداروں کے چہروں پر موت کی زردی چھا گئی تھی، وہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑے تھے۔ تغرل خان کی آواز پھر ابھری، یہ 5 قبیلے آج سے، اس وقت سے، اسی لمحے کے بعد سے اپنے آپ کو ایک قبیلہ سمجھیں۔ 5 قبیلوں کے سردار ایک مشترکہ جرگے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس ایک قبیلے کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ 5 قبیلوں کے سرداروں کا ایک مشترکہ جرگہ ہوگا، اور جب اس قبیلے میں کوئی الجھن درپیش ہوگی تو یہ جرگہ اس الجھن کا فیصلہ کرے گا۔ میں بہت جلد ان مشترکہ قبیلوں کا دورہ کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ اس اشتراک کے سلسلے میں کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کسی کے ذہن میں آئی ہو تو بے تکلفی سے مجھے بتائے۔ بالآخر میں تمہارا اپنا ہوں، تمہاری نہ سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ لیکن اب کس میں ہمت تھی کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کہہ سکے؟ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تغرل خان نے کہا، خراج کی رسم ادا ہو چکی ہے اور اس کے بعد کوئی مرحلہ باقی نہیں رہا۔
چنانچہ میں اس جشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر تغرل خان واپس مڑ گیا۔ قبیلے والے گردنیں جھکائے آہستہ آہستہ لوٹنے لگے تھے۔ عبدالخان کی لاش یوں ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے اجازت طلب کی کہ اگر اجازت ہو تو اس کی لاش یہاں سے اٹھا لی جائے، اور اس کی اجازت انہیں مل گئی۔ واپسی شروع ہو گئی تھی۔ چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے قبیلے والے بددل تھے۔ چنانچہ کئی قبیلے اسی وقت وہاں سے کوچ کر گئے۔ باقی جنہوں نے اپنے اپنے خیمے بنا رکھے تھے وہ اپنے خیموں کی میخیں اکھاڑ کر سارا سامان بار کرنے لگے۔ گویا یہ جشن ختم ہو گیا تھا، اور صرف فرزانہ کے سردار عبدالخان کے ساتھ یہ المناک حادثہ پیش آیا تھا۔ معمول کے مطابق تغرل خان کے آدمیوں نے خراج کی ادا کی ہوئی اشیاء کو یکجا کرنا شروع کر دیا۔ جس شے کی جو قسم ہوا کرتی تھی اسے ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس کام میں طویل وقت درکار ہوتا تھا۔ ان اشیاء میں اجناس، پھل، رقومات اور ایسی ہی بے شمار چیزیں ہوتی تھیں جو ان لوگوں کو بآسانی کفالت کر دیا کرتی تھیں۔ نہ صرف کفالت بلکہ بے شمار اشیاء ذخیروں کی شکل میں انبار کر دی جاتی تھیں، اور اس سلسلے میں بھی تغرل خان نے اپنے طور پر ایک منصوبہ اپنے ذہن میں بنایا تھا۔ اس منصوبے کے بارے میں اس نے صرف تیمور سے تذکرہ کیا تھا، اور تیمور نے اسے سن کر کہا تھا، معزز خان کے ذہن میں اب شہنشاہوں کی سی سوچ آنے لگی ہے۔ کیا تو ہم سے متفق ہے بڑے سر والے؟ تیرا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اب ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب ہمیں آگ اور خون میں تڑپتے لوگ پسند نہیں آتے، بلکہ ہمیں ان سے انسیت سی محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں پہاڑوں کا شہنشاہ تسلیم کرتے ہوئے ہمارے آگے گردنیں خم کر دیتے ہیں۔ بڑے سر والے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خراج کی رقم جو کہ ہمیں دولت مند قبیلوں سے موصول ہوتی ہے، اور یہی رقم اور یہی اشیاء ہمیں چھوٹے چھوٹے قبائل بھی دیا کرتے ہیں، ہم اپنے طور پر ان چھوٹے اور نادار قبائل کا جائزہ لیں، اور اگر کسی کو مصیبت میں پائیں تو اپنے پاس سے اجناس کے ڈھیر اور دوسری چیزوں کے انبار انہیں پیش کر دیں، تاکہ وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ شہنشاہوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ شہنشاہ تغرل خان، تیرا منصوبہ بہت بہتر ہے، لیکن تیمور خان، اس منصوبے کی ابتدا ہم اس وقت کے بعد کرنا چاہتے ہیں جب جن قبیلوں کو ہم آپس میں مل جانے کا حکم دیں گے وہ ہمیں یہ اطلاع دیں گے کہ انہوں نے ہمارے حکم کی تعمیل کر ڈالی، اور اس کے بعد ہم اپنے طور پر اس کارروائی کا آغاز کریں گے۔ نہایت مناسب سوچ ہے تغرل خان، بے شک اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور تغرل خان کی زندگی کا یہ دوسرا دور بھی پہاڑی میں رہنے والے دیکھیں گے۔ انہوں نے ابھی تک اسے ایک ڈاکو سمجھا تھا۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ ہی آئے گی کہ تغرل خان در حقیقت ڈاکو نہیں تھا، وہ تو ایک شہنشاہ کی تعمیر میں مصروف تھا، اور اس تعمیر کے لیے اسے ایسے ایسے اقدامات کرنے پڑے جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ ہم خوش ہوئے بڑے سر والے، اور بے شک ہم تجھ سے ایسے ہی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ تو گویا تو نے ہمارے اس منصوبے کو بہتر قرار دیا۔ 100%۔ شہنشاہ تغرل خان 100%۔ تیمور نے جواب دیا، اور تغرل خان جب اس سے رخصت ہو گیا تو اس نے عجیب انداز میں اپنی کھوپڑی پر مالش کرتے ہوئے کہا، انسان فطری طور پر برا نہیں ہوتا، وہ ایک معصوم بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ بس وقت کی ہوائیں، ماحول کی گردش اسے نہ جانے کیا کیا بنا دیتی ہیں، لیکن اگر اسے کبھی اپنی معصومیت میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو باقی تمام چیزوں پر وہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ تغرل خان اپنی وحشت کے عروج پر پہنچ گیا، اور اب اس عروج سے واپسی ہو رہی ہے، اور اس کے دل میں لوگوں کے لیے انسیت بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ آہ وہ بیچارے جو اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ بہر طور ہر سال خراج کی رسم سے وصول ہونے والے ان لاتعداد ذخیروں کو تغرل خان اپنی نگرانی میں ہی منتقل کرایا کرتا تھا۔ شیرم طولائی خان، تیمور اور دیگر ساتھی اس کام کی نگرانی کرتے تھے، اور اس سلسلے میں اب کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ بیرونی طور پر اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا تھا کہ وہ قبائل جو خراج کی رقم میں شرکت کے لیے آتے ہیں سیدھے سیدھے واپس چلے گئے یا نہیں۔ ہر طرح کی سازشوں سے باخبر رہنا بھی تغرل خان کے لیے بے حد ضروری تھا، اور اس سلسلے میں وہ اپنے ساتھیوں پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ وادی شیربانہ میں کارروائی طوفانی رفتار سے جاری تھی۔ تغرل خان ایک بلند جگہ جہاں سے ایک لمبی سرنگ اندر ہی اندر دور تک چلی جاتی تھی، آرام کر رہا تھا۔ خراج کی رسم پوری ہو چکی تھی اور اسے تمام حسابات پیش کیے جا رہے تھے۔ اس دوران شیرم طولائی، تیمور تینوں ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے،
اور تغرل خان جانتا تھا کہ انتظامی امور میں ان کی صلاحیتیں بے حد اہم ہوتی ہیں۔ بہر طور ابھی اس کے ذہن میں کسی بات کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے بے نیاز اپنے مشاغل میں مصروف تھا۔ ادھر شیرم خان کو اپنی کارروائی کے سلسلے میں طوفانی رفتار ہی سے کام کرنا تھا، اور وہ ایک ایک لمحہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے اپنے کام کی تکمیل کا وقت آ جائے، اور اسے ایک موقع ایسا مل ہی گیا۔ اس وقت طولائی خان اور تیمور وادی شیربانہ کے اس انتہائی سرے پر تھے جہاں سے بیرونی راستہ باہر کی سمت جاتا تھا۔ شیرم خان چند افراد کے ساتھ اس طرف اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ یہ چند افراد جو اس نے اپنے ساتھ لیے تھے درمیانے لوگ تھے اور انہیں کسی سازش میں شریک نہیں کیا گیا تھا۔ شیرم خان نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ساتھ آئیں۔ ان افراد کی تعداد 8 کے قریب تھی۔ بہر طور شیرم خان انہیں لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا جہاں طولائی خان اور تیمور خان موجود تھے، اور پھر اس نے کہا، طولائی خان اور تیمور خان، تم ان افراد کے ساتھ فوراً مشرقی درے میں پہنچ جاؤ۔ مجھے جہاں بلسارا کے قریب راوت شاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ راوت شاہ کو کچھ خاص قسم کا سامان وہاں سے دستیاب ہوا ہے جسے اس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ تغرل خان کا حکم ہے کہ تم دونوں وہاں پر اس سامان کو دیکھو اور اس کے بارے میں تغرل خان کو تفصیل پیش کرو۔ اوہ، درہ بلساریہ میں یہ سامان موجود ملا ہے؟ طولائی خان متعجبانہ انداز میں بولا۔ ہاں، تغرل خان کو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ یہ بات میں نہیں جانتا۔ تغرل خان نے کہا کہ فوراً تم دونوں کو حکم دوں کہ ان 8 افراد کے ساتھ درہ بلساریہ پہنچ جاؤ۔ مشرقی درے سے گزر کر جب بلساریہ کے ابتدا میں پہنچو گے تو راوت شاہ تمہیں مل جائے گا۔ آؤ، طولائی خان نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ بادل نخواستہ اس کے پیچھے تیمور بھی اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ باقی 8 افراد جنہیں شیرم اپنے ساتھ بغیر کسی اطلاع کے لایا تھا بے چون و چرا چل پڑے، کیونکہ انہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ حکم تغرل خان کا ہے۔ شیرم خان کافی دور تک خود بھی ان کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب سے تاثرات رقصاں تھے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور ان لوگوں کو مشرقی درے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا جس علاقے کا اس نے حوالہ دیا تھا۔ وہ یہاں سے کافی دور تھا اور اس کے لیے تقریباً پورا ہی درہ عبور کرنا پڑتا تھا۔ تمام منصوبہ جوزفائن کا تھا اور شیرم خان اس پر عمل کر رہا تھا۔ جب اس نے ان گھوڑوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھا تو پھر اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کر لیا۔ اب وہ بائیں سمت جا رہا تھا۔ بائیں سمت کے راستے انتہائی دشوار گزار تھے، لیکن بہر طور وہ ان راستوں سے مختصر تھے جن راستوں سے تیمور اور طولائی خان کو گزرنا تھا۔ شیرم خان کو وہاں پہنچنے کی جلدی نہیں تھی۔ راوت شاہ اس کے خاص آدمیوں میں سے تھا اور راوت شاہ ہی اس مہم کا انچارج قرار پایا تھا جس میں طولائی خان اور تیمور خان کو ماں اس کے ساتھیوں کے ہلاک کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اونچے نیچے انتہائی ناہموار اور مشکل پہاڑی ٹیلوں کو عبور کرتا ہوا شیرم خان آگے بڑھتا رہا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار بہت سست تھی اور اس راستے پر وہ اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ تیز دوڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے ہیجانی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ آج بالآخر اس نے اس منصوبے کا آغاز کر دیا تھا جو بہت دن سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ اپنا سفر آہستگی سے طے کرتا رہا۔ اس دوران اس نے اور بھی بہت سی باتیں سوچی تھیں۔ بہر طور اب اس منصوبے کی تکمیل پر ہی اس کی اپنی زندگی کا انحصار تھا۔ یہ منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا تھا اور شیرم خان جانتا تھا کہ اس ناکامی کی صورت میں اسے کس خوفناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب جو کچھ بھی ہو، بہت دن سے اس کے دل میں تغرل خان کے خلاف لاوا پک رہا تھا اور اس لاوے کے پکنے کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ پھوٹ پڑا تھا۔ تیمور خان بمشکل تمام اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا طولائی خان کے گھوڑے تک لے جا سکا تھا۔ تغرل خان کا یہ حکم کسی ایسی کیفیت کا حامل نہیں تھا جس پر شبہ کیا جا سکے۔ مشرقی درے کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہاں سے درہ بلساریہ کا آغاز ہوتا تھا اور وہاں کوئی ایسا سامان ملا تھا جو تغرل خان کے لیے باعث تشویش یا باعث تجسس تھا۔ نہ جانے بڑے سر والے کی بڑی کھوپڑی پر ایک بچھو کیوں ڈنک مار رہا تھا۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو اس کے ذہن کو کھٹک رہی تھی، لیکن وہ بھی اس وقت اس چیز کا کوئی تجزیہ، کوئی احساس نہیں کر سکا۔ طولائی خان سے کہتا بھی تو کیا کہتا، چنانچہ خاموشی ہی اختیار کی۔ طولائی خان نے کوئی بات نہیں کی تھی اور پھر اس نے یہ حکم ملتے ہی کچھ اس انداز سے گھوڑا دوڑایا تھا
کہ تیمور کو اس سے بات کرنے کا یا شیرم خان سے تفصیل معلوم کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ طولائی خان بلا شبہ تغرل خان کا جانثار دوست تھا۔ ابتدا ہی سے اس نے تغرل خان کے لیے بے شمار صعوبتوں کو برداشت کیا تھا، بلکہ ایک موقع پر تو اس کی جان پر بھی بن آئی تھی، اور کوئی بھی لمحہ اس کی موت کا لمحہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی بس اس کے لیے تغرل خان کا حکم کافی تھا، اور اس نے اس کا حکم سنتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ چونکہ یہ حکم تیمور خان کے لیے بھی تھا، اس لیے اگر تیمور خان رکتا تو شاید طولائی خان کو یہ احساس ہوتا کہ تیمور خان کیا سوچ رہا ہے، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو تیمور خان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اور مطمئن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد مشرقی درے میں پہنچ کر تمام صورتحال معلوم کر لے۔ آخر وہ کون سا سامان ہو سکتا ہے جو مشرقی درے میں ملا ہے، اور اس سامان کی نوعیت کیا ہے؟ تیمور خاموشی سے اس کے آگے آگے بڑھ رہا تھا، اور مشرقی درے کا سفر تیز رفتاری سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو تیمور نے ہی طولائی خان کو مخاطب کیا۔ طولائی خان، آخر وہ کون سا سامان ہو سکتا ہے جس کے لیے تغرل خان اس قدر تشویش کا شکار ہو گیا ہے؟ تم جانتے ہو تیمور کہ تغرل خان کو یہ احساس ہے، بلکہ میں اور تم بھی اس سلسلے میں اس سے متفق ہیں کہ پہاڑوں والے ہماری طرف سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں گے، اور یقینی طور پر ہمارے خلاف کچھ کارروائیاں کی جا رہی ہوں گی۔ درہ بلساریہ کے جائے وقوع کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ درہ کئی مختلف راستوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور عموماً یہاں سے قافلے گزرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سازش کی گئی ہو جو اتفاق سے راوت شاہ کے علم میں آ گئی ہو۔ بہرطور اب فاصلہ ہی کتنا رہ گیا ہے، جو کچھ ہے معلوم ہو جائے گا۔ مشرقی درہ ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ مشرقی درے کے اختتام کے فوراً بعد راوت شاہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ طولائی خان نے جواب دیا، اور تیمور خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کرید ابھی تک کیوں اس کے ذہن میں برقرار تھی، جس کی وجہ سے تیمور خان نے یہ سوال کیا تھا۔ آٹھوں ساتھی آنکھیں بند کیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور چند لمحوں کے بعد ان کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد طولائی خان نے رفتار کچھ سست کر دی تھی، تاکہ مشرقی درے سے وہ مڑتے ہی بلساریہ میں داخل ہو جائے، جہاں مشرقی درہ ختم ہوتا تھا، اور اسی جگہ راوت شاہ کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تھی۔ بہرطور وہ لوگ پہلے کی نسبت کسی قدر سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ درے کے موڑ کے پاس پہنچ گئے۔ درے کے دونوں جانب اونچی اونچی پہاڑی دیواریں استادہ تھیں، اور ان دیواروں میں ایسی چٹانیں ابری ہوئی تھیں جن کے عقب میں بآسانی مورچہ بندی کی جا سکے، اور شیرم خان نے یہی سب کچھ کیا تھا۔ راوت شاہ ان لوگوں کی طاق میں تھا، اور دور ہی سے اس نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ اس کی رائفلیں ان لوگوں پر اپنے دہانے کھولنے کے لیے تیار تھیں۔ اس کے تمام ساتھی ہیجانی کیفیت میں طولائی خان، تیمور خان کو ان 8 ساتھیوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے اپنے اپنے ذہنوں میں نہ جانے کیا تاثرات تھے۔ بہرطور متاثر تو ضرور ہوں گے، کیونکہ طولائی اور تیمور تغرل خان کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہی اب سے چند گھنٹوں قبل ان کے ساتھیوں کی حیثیت رہے تھے، لیکن اب انہیں ایک ناگوار فریضہ انجام دینا تھا۔ بہرطور پہلی گولی راوت شاہ نے ہی چلائی تھی۔ وہ ایک ماہر نشانہ باز تھا، اور اسے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ طولائی خان کو اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ صورتحال کو سنبھال سکے۔ اگر موقع مل گیا تو پھر چاہے یہ لوگ کتنی ہی مورچہ بندی کر لیں، طولائی خان انہیں نہیں چھوڑے گا، اور یہاں مسئلہ اپنی زندگی بچانے کا بھی تھا۔ چنانچہ راوت شاہ نے جو پہلی گولی چلائی، اس نے طولائی خان کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ فائر کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی، اور طولائی خان کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیل گئے تھے۔ تیمور نے اسے دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے ذہن کی وہ کھٹک دور ہو گئی جو اب تک اس کے ذہن کو پریشان کرتی رہی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن اب تو جیسے گولیوں کی بارش ہو گئی تھی۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ طولائی خان کے اس زخم کو تو وہ دیکھ ہی چکا تھا جو پہلی گولی کا تھا، اور اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ طولائی خان زندہ بچ سکے گا۔ لیکن تیمور نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ اس کا دہشت سے چیخنا، اور اس کے بعد گھوڑے کی پشت پر اوندے ہو کر لیٹ جانا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ اس کے بدن میں بھی کئی گولیاں پیوست ہو گئی ہیں۔ البتہ اپنے گھوڑے کی پشت پر اس نے کئی ہاتھ جمائے تھے،
اور وفادار گھوڑا جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، چنانچہ گھوڑا باگ کھڑا ہوا۔ تیمور کا بدن گھوڑے پر اس طرح جھول رہا تھا جیسے اب گرا کہ تب گرا۔ اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کی لگام میں پھنس گئی تھی۔ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ وہ گھوڑے سے صرف اس لیے نہیں گر سکا کہ اس کی ٹانگ لگام میں پھنس گئی ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا، لیکن تیمور جیسے بڑے سر والے کے لیے کوئی بات کسی بھی لمحے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ کب کیا کر ڈالے۔ اس کا ذہن واقعی اس انداز میں سوچتا تھا۔ راوت شاہ نے بھی دیکھا تھا اور مسکرا کر گردن ہلائی تھی۔ اگر تیمور کی ٹانگ لگام میں نہ پھنسی ہوتی اور اس کا بدن اس خطرناک انداز میں زمین پر نہ لٹکا ہوتا تو شاید راوت شاہ یہ سوچتا کہ کہیں تیمور زندہ تو نہیں بچ گیا۔ لیکن تیمور کو اس حال میں دیکھنے کے بعد اس نے مزید گولیاں اس پر برباد کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور ان باقی افراد کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہو گیا تھا جو ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے کوشاں تھے۔ اس سے پہلے یہ لوگ بے شمار قبیلے والوں پر اندھا دھند گولیاں برساتے رہے تھے، ان کی زندگی کو موت سے ہمکنار کرتے رہے تھے، لیکن آج موت خود ان کا تعاقب کر رہی تھی اور وہ اس درے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت جائیں۔ عقبی راستے کی سمت رخ کیا تو پیچھے سے انہیں گولیوں نے چاٹ لیا۔ بہر طور وہ تھے ہی کتنے، 8 افراد، اور دوسری طرف بے شمار لوگ ان پر مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ جبکہ یہ اگر جوابی حملہ بھی کرتے تو کس پر کرتے؟ گولیاں چلاتے تو کیا چٹانوں پر؟ حملہ آور تو بہترین مورچہ بندی کیے ہوئے تھے، چنانچہ آن کی آن میں وہ 8 بے کسی کی موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے ایک ایک کے جسم میں 1 درجن گولیاں لگی تھیں۔ خود طلائی خان کے پورے بدن کو چھلنی کر دیا گیا تھا۔ پہلی گولی کے بعد راوت شاہ کے دوسرے آدمیوں نے اس پر گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کا گھوڑا بھی بے شمار زخم کھا کر اس کے قریب ہی گر پڑا تھا اور طلائی خان کا آدھا بدن اپنے مردہ گھوڑے کے بدن کے نیچے دبا ہوا تھا۔ شاید پہلی گولی نے ہی طلائی خان کا خاتمہ کر دیا تھا، یا ہو سکتا ہے دوسری گولیوں نے اسے موت سے ہمکنار کیا ہو، لیکن بہر طور اس کے ساتھیوں نے اسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور تغرل خان کا سب سے وفادار ساتھی طلائی خان، جس پر تغرل خان کو ناز تھا، موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ بچا تھا تو صرف تیمور خان، جس کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، اور جب بھی اس کی رفتار کسی قدر سست ہوتی تو تیمور پھر اسے 1-2 ہاتھ مار دیتا، یہاں تک کہ وہ درہ بلساریہ سے بھی آگے نکل آیا۔ یہاں آنے کے بعد دفعتاً گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سر کے بل زمین پر آ رہا۔ تیمور کو بمشکل تمام جان بچانے کا موقع مل سکا تھا۔ لگام میں پھنسی ہوئی ٹانگ تو یوں ہی پھنسی ہوئی تھی، لیکن گھوڑے کے اس طرح ٹھوکر کھانے سے زین گر پڑی، جس سے تیمور بھی بچ گیا تھا، کیونکہ لگام زین سے ہی منسلک تھی۔ تیمور نے متحیرانہ نگاہوں سے گھوڑے کو دیکھا، تب اسے احساس ہوا کہ گھوڑے نے واقعی اس کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اس کی ٹانگ میں شاید پہلے ہی گولی لگ گئی تھی، اور وہ اس زخمی ٹانگ کے ساتھ ابھی تک اس برق رفتاری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ پھر فوراً ہی ایک دوسرا حادثہ پیش آیا جس نے تیمور کو اور زیادہ لرزا دیا تھا۔ گھوڑا ٹھوکر کھا کر جس جگہ گرا تھا وہاں سے شاید 1 یا 1.5 فٹ کے فاصلے پر ایک گہری کھائی شروع ہو جاتی تھی۔ گھوڑے کو اس کھائی کے ساتھ ساتھ ہی داہنے ہاتھ پر سفر کرنا تھا، لیکن گرنے کے بعد وہ اپنا توازن سنبھال نہ سکا اور چند ہی لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کوشش کے باوجود اگلے پاؤں زمین پر نہیں جما سکا تھا، ورنہ شاید کھائی میں گرنے سے بچ جاتا۔ تیمور ایک لمحے کے لیے سہمے ہوئے کبوتر کی مانند زمین پر سر ڈالے پڑا رہا اور اس کے پورے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ پھر بمشکل تمام اس کے حواس بیدار ہوئے تو اس نے ایک لمحے کے اندر اندر سوچا کہ دیکھنا تو چاہیے گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ وہ ذہن سے اپنا پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے اس میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تب ذہن ایک طرف ڈال کر وہ کھائی کی طرف لپکا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ کھائی کافی گہری تھی اور اس کی گہرائی میں بڑے بڑے نوکیلے پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کا گھوڑا ایک نوکیلے پتھر پر گرا تھا اور نوکیلا پتھر گھوڑے کے بدن کے پار ہو کر اوپر نکل آیا تھا۔ تیمور نے دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہولناک منظر اس کے لیے انتہائی لرزہ خیز تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی کھوپڑی نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے بچ کر نکل آیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی ان پر گولیاں برسائی ہیں وہ یقینی طور پر یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ تولائی کے ساتھ ان کا کیا حشر ہوا۔
ہو سکتا ہے کچھ لوگ ادھر نکل آئیں، اور اب موجودہ صورتحال میں ان لوگوں سے جان بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ اسے دیکھیں گے اور اپنی نادانی پر افسوس کریں گے اور جھنجلا کر اسے وہیں گولیوں کا شکار بنا دیں گے۔ کچھ کرنا ضروری ہے، کچھ کرنا بے حد ضروری ہے، تیمور نے سوچا، اور فوراً ہی ایک منصوبہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ اس کھائی میں اترنے لگا۔ نیچے اترنا بے حد خطرناک تھا، لیکن تیمور جیسے آدمی کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ کھائی میں پہلا قدم رکھنے سے پہلے اس نے وہ زین اٹھا کر نیچے اچھال دی تھی جو اوپر ہی پڑی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ کھائی میں اترتا رہا، اور کافی دیر کے بعد وہ یہ فاصلہ طے کر کے گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ گھوڑے کا حشر قابل دید تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر نکل آئی تھیں۔ وہ نوکیلا پتھر ایک سیخ کی مانند تھا جس نے گھوڑے کے بدن کو چھید کر رکھ دیا تھا۔ اگر تیمور بھی اس گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کی اپنی کیفیت نہ جانے کیا ہوتی۔ چند لمحات وہ دہشت زدہ نگاہوں سے گھوڑے کو دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے دور پڑی ہوئی زین اٹھا لی اور اسے گھوڑے کے قریب لے آیا۔ اب یہاں اسے اپنی موت کا اظہار بھی کرنا تھا، چنانچہ اس گھوڑے کے بدن سے ابلتے ہوئے خون کا سہارا لیا اور اس خون سے اپنا پورا لباس بھگو لیا۔ پھر اس نے زین اپنے بدن پر ڈال لی اور اپنے آپ کو گھوڑے کی آڑ میں اس طرح ڈال دیا کہ اوپر سے دیکھنے والے کو اس کا بدن بس ایک لوتھڑے کی شکل میں نظر آئے۔ اس کے دل اور دماغ شدید سنسنی کا شکار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس پر سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ملا تھا۔ ذہن اور دل کی سنسناہٹ رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں واپس آتی جا رہی تھیں۔ یہ سب آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حالات کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور اسے سب سے پہلے شیرم یاد آیا، جس نے سب سے پہلے مشرقی درے کے ذریعے درہ بلساریہ تک بھیجا تھا، اور درہ بلساریہ میں ان کا استقبال گولیوں سے کیا گیا تھا۔ وہاں کسی سامان کی اطلاع دی گئی تھی۔ تیمور نے اپنی عظیم الشان کھوپڑی کو پوری طرح متحرک کر لیا اور اس کا شبہ رہ کر شیرم خان کی جانب جانے لگا۔ شیرم خان، شیرم خان، شیرم خان۔ واقعات خود بخود اس کی آنکھوں میں روشن ہونے لگے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ شیرم خان کو کسی قدر متفکر دیکھتا رہا تھا۔ ہاں، شیرم خان کے چہرے پر بہت پہلے بھی خوشگوار تاثرات نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس وقت تیمور نے یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے شیرم خان اسی مزاج کا آدمی ہو۔ تغرل خان کے ساتھ وحشت گردی کرنے والے خوش مزاج تو نہیں ہو سکتے۔ ایک طولائی خان تھا جو بہتر طبیعت کا مالک تھا، لیکن شیرم خان، آخر شیرم خان نے ایسا کیوں کیا؟ اچانک ہی وہ 8 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے یہ حکم دیا تھا، لیکن ان پر گولیاں برسانے والے وہ 8 آدمی نہیں تھے، بلکہ گولیاں درہ بلساریہ میں سے برسائی گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہاں راوت شاہ ہی موجود ہو۔ راوت شاہ کے بارے میں بھی تیمور اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک خطرناک آدمی تھا، لیکن تغرل خان کے ساتھ تو تمام ہی خطرناک لوگ شامل تھے۔ مگر یہ سازش، کیا یہ سازش تغرل خان کے خلاف ہے؟ آخر طولائی خان اور اسے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ کوئی اہم مسئلہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کافی دیر تک کسی طرح پڑا رہا اور پھر دفعتاً اس کے حساس کانوں نے کچھ سنا، کچھ آوازیں تھیں۔ اس نے سہمی نگاہوں سے اوپر دیکھا اور اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ 6 گھڑ سوار اوپر موجود تھے، اور اتنی گہرائی کے باوجود تیمور کی تیز نگاہوں نے ان میں شیرم خان کا جائزہ لے لیا تھا۔ ہاں، وہ شیرم خان ہی تھا، 100% وہ شیرم خان ہی تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس کا اندازہ درست ہے۔ یہ کارروائی شیرم خان کی طرف سے ہوئی ہے۔ طولائی خان مارا گیا، یقیناً طولائی خان مارا گیا۔ شیرم خان غالباً اسی کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ تیمور نے اپنے بدن کو ساکت کر لیا۔ اس نے اس طرح اپنے جسم کو توڑ مروڑ کر ڈالا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ اوپر سے نیچے گر کر اس کا بدن چور چور ہو گیا ہے، اور شیرم خان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ اب تیمور خان بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند لمحات کے بعد گھوڑے واپس ہو گئے۔ تیمور اسی طرح پڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اس عظیم الشان کھوپڑی کو داد دے رہا تھا جس نے یہ منصوبہ اس کے ذہن میں پیدا کیا۔ یقینی طور پر اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شیرم خان اسے بھی تلاش کر کے قتل کر دیتا۔ ہاں، وہ ان دونوں ہی کے قتل کا خواہاں تھا، لیکن وہ 8 افراد جو ان کے ساتھ آئے تھے، یقیناً وہ بھی مارے گئے ہوں گے۔ انہیں رازدار بنا کر چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ تو شیرم خان نے یہ سازش کی ہے، لیکن کیوں؟
تیمور دیر تک سوچتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی تمام ذہنی قوتیں واپس آ گئیں۔ شیرم خان اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد چلا گیا ہوگا اور اب اس کی طرف سے اسے قطعی اطمینان ہوگا۔ یقیناً شیرم خان تغرل خان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا اس کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک صورت تو یہ تھی کہ یہاں سے خاموشی سے کسی ایسے ویرانے کی طرف نکل جایا جائے جہاں کوئی تیمور کو تلاش نہ کر سکے۔ بالآخر تغرل خان کو بھی اس بات کی اطلاع مل ہی جائے گی کہ تیمور بھی شیرم کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے۔ لیکن دل کے نہ جانے کون سے گوشے میں ایک احساس جاگا تھا۔ تغرل کا طویل ساتھ رہا ہے، اگر شیرم کی کوئی کوشش میرے ذریعے ناکام ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا حق کے وفاداری کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، تغرل خان کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑا اعتماد کرتا ہے وہ اس پر، واقعی بڑا اعتماد کرتا ہے۔ نہ جانے تیمور کتنی دیر تک یہی باتیں سوچتا رہا، اور پھر دفعتاً اس کے بدن میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا طوفانی ذہن طوفانی انداز میں کام کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر تیز رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ زین اتار کر پھینکی خون آلود لباس کو البتہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کوئی دوسرا لباس اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ گھوڑے کا خون اس کے بدن پر جم کر سوکھ گیا تھا اور اس سے ہلکا ہلکا تعفن اٹھ رہا تھا، لیکن تیمور ان تمام چیزوں سے بے نیاز کھائی کی بلندیاں طے کرنے لگا۔ وہ شدید اور انتھک کوشش کرنے کے بعد بالآخر کنارے پر پہنچ گیا، اور وہاں سے اس نے وہ راستے اختیار کیے جو پیچیدہ ضرور تھے، لیکن بہر طور وہ اسے اس جگہ پہنچا سکتے تھے جہاں تغرل خان کا ٹھکانہ تھا۔ تیمور کی رفتار بے حد تیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں وہ اس علاقے تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن دن کی روشنی میں وہ وہاں تک جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب تو وہ مردہ تھا اور مردہ رہ کر ہی تمام کارروائی کرنے کا خواہش مند تھا۔ بہر طور یہ سفر جس قدر برق رفتاری سے جاری رکھا جا سکتا تھا، تیمور نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ عموماً صاف اور ہموار راستوں پر دوڑنے لگتا تھا، اور جب بھی اسے راستے ناہموار نظر آتے اس کی رفتار سست ہو جاتی۔ اسے ہر قیمت پر اپنا یہ فرض پورا کرنا تھا، اور اب وہ دل و جان سے اس فرض کی تکمیل کے لیے وقف کر چکا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے یہ کام اسے کرنا ہے۔ فاصلے کم ہوتے گئے۔ بالآخر اس وقت جب رات کی تاریکیاں فضا پر پوری طرح مسلط ہو گئی تھیں، ستاروں کا انداز بتاتا تھا کہ وہ پہلے پہر سے دوسرے پہر میں داخل ہو گئے ہیں، تیمور اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے تغرل خان کے علاقے کا آغاز ہوتا تھا۔ تیمور سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کہاں کہاں پہرے دار موجود ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ ان پہرے داروں کے علم میں آ کر یہاں پہنچتا تو اپنے فرض کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا، اور پہرے دار کی لا علمی میں اگر وہ یہ راستے عبور کرتا تو اس بات کے امکانات شدید تھے کہ کہیں کسی جگہ دیکھ لیا جائے، اور اس طرح داخل ہونے والے کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے گولیوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ یہ تغرل خان ہی کا حکم تھا۔ تیمور اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خطرناک مرحلے سے گزر رہا تھا، اور اس مرحلے میں اسے زندہ بھی رہنا تھا اور اپنے فرض کی تکمیل بھی کرنی تھی۔ چنانچہ اس سے زیادہ ذہانت کا وقت اور کون سا ہو سکتا تھا؟ تھوڑا سا سفر طے کرنے کے لیے اسے جن جن مشکلات سے گزرنا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بہر طور وہ ایک جگہ ساکت و جامد ہو گیا اور یہ اندازہ لگانے لگا کہ رات کے پہرے دار اس وقت کہاں کہاں گشت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بلند ٹیلوں پر بھی ہوا کرتے تھے اور ہموار زمین پر بھی۔ بلند ٹیلوں پر موجود لوگ دور دور تک نگاہیں دوڑاتے رہتے تھے اور ہر متحرک شے کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیتے تھے۔ یہاں پہنچ جانا بھی قسمت ہی کی بات تھی، ورنہ آنے والوں کو تو بہت دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ بہر طور تیمور نے اپنے طور پر اس کی تیاریاں شروع کر دیں کہ اب یہ بقیہ اور سب سے کٹھن راستہ بھی طے کر لے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسی کچھ چٹانوں کا انتخاب کیا جہاں سے وہ اپنی منزل تک سفر طے کر سکے۔ پھر ایک تودے کی آڑ میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگا، اور اس کے بعد اس نے ایک دوسرے تودے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ برق رفتاری سے دوڑتا ہوا دوسرے تودے کی آڑ میں پہنچ گیا اور اپنے قدموں کی ہلکی سی چاپ کے نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن رات کے پہرے دار غالباً اس طرف سے غافل تھے، یا پھر یہ بات ان کے لیے قابل تشویش نہیں تھی کہ اگر کوئی ایک چوروں کی طرح تغرل خان کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ تغرل خان کے اس علاقے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان کی نگاہیں تو شاید ایسے گروہوں کی تلاش میں رہتی تھیں
جو کسی غلط نظریے سے اس طرف آئیں۔ پھر ان دنوں چونکہ تغرل خان بھی پہاڑوں میں موجود نہیں تھا، اور یہ ایک فطری امر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہر شخص تساہل کا شکار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی تیمور کے لیے سود مند ہی تھی۔ یہاں سے تیسری جگہ اور تیسری سے چوتھی جگہ پھر ایک نشیب میں کسی مردہ چھپکلی کی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ پھر اپنی جگہ سے ابھرا، اور اس کے بعد وہ بلندیاں عبور کرنے لگا جو تغرل خان کی رہائش گاہ کی جانب جاتی تھیں۔ یہ سب سے خطرناک وقت تھا کیونکہ اس کی رہائش گاہ کے سلسلے میں کوئی بے پرواہی نہیں برتی جاتی تھی، اور تغرل خان کے خاص علاقے کو ہر وقت نگاہوں میں رکھا جاتا تھا۔ ان بلندیوں پر چڑھنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کوئی آہٹ نہ پیدا ہونے دینا، یہ سارے کام اتنے مشکل تھے کہ کسی شخص کے لیے انجام دینا تقریباً مشکل ہی محسوس ہوتا تھا۔ لیکن صورتحال بالکل مختلف تھی، اور تیمور جانتا تھا کہ اسے ابھی کون کون سے مراحل سے گزرنا ہے۔ چنانچہ وہ پوری ہمت اور دیانت کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ وقت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ستارے پوری طرح چمک رہے تھے، دور دور تک بے کراں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تیمور کو اپنی سانسیں بھی تیز تیز محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم ان سانسوں کی رفتار ہی مدھم کر لے تاکہ ان سانسوں کی بازگشت کہیں سنی نہ جا سکے۔ لیکن تقدیر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جس جذبے کے تحت وہ یہ کام کر رہا تھا وہ بھی اس کا مددگار تھا۔ وہ رفتہ رفتہ ان بلندیوں تک پہنچ گیا جہاں سے بس تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس غار میں داخل ہو سکتا تھا جو تغرل خان کی رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ پر خاص طور سے پہرے داروں کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی، بلکہ یہ پہرے دار ڈھلانوں پر ہی ہوا کرتے تھے۔ جن ڈھلانوں سے گزر کر اب تیمور آیا تھا وہ غار کے دہانے کے قریب کافی دیر تک زمین پر پڑا ہانپتا رہا۔ اس کے پورے بدن سے پسینہ ابل رہا تھا اور مسامات ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن بہر طور وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ یہی مرحلہ تو تھا جانثاری دکھانے کا، اور پھر اس کے اپنے خصوصی احساسات بھی شامل تھے۔ چنانچہ وہ اپنی جدوجہد میں مصروف رہا۔ غار کے دہانے سے اندر داخل ہونا مشکل ثابت نہ ہوا، اور وہ بآہستگی غار میں اتر گیا۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ شمع دانوں میں خاص قسم کی شمع جل رہی تھی جس کی روشنی زیادہ دور تک نہیں پھیلتی تھی، اور پھر ایک پتلی سی سرنگ سے گزرنے کے بعد وہ جگہ آتی تھی جہاں زرنگاہ شہنشاہ کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ تیمور کو اس جگہ پہنچنا تھا۔ وہ سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بالآخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے زرنگاہ کو شہنشاہ کے قریب ایک الگ بستر پر سوتے ہوئے دیکھا۔ زرنگاہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کی گہری سانسیں فضا میں منتشر ہو رہی تھیں۔ شہنشاہ خان خود بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور خان دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ زرنگاہ اسے دیکھ کر کیا سوچے گی، اور اسے احساس بھی تھا کہ ہو سکتا ہے زرنگاہ اس کی بات نہ مانے، لیکن بہر طور اپنی سی کوشش کر کے وہ اپنے فرض کی تکمیل کر دینا چاہتا تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی ان لوگوں کی اور تغرل خان کی تقدیر میں ہو۔ چنانچہ جب اس کی حالت کسی قدر بہتر ہو گئی تو وہ آہستہ زرنگاہ کی مسحری کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی جرت نہ کی تھی۔ خاص طور سے تغرل خان کی نگاہوں میں مقام پانے کے بعد زرنگاہ کا مقام ڈاکوؤں کے گروہ میں بلند ہو گیا تھا، اور وہ خانم کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ تیمور کی یہ جرت کہ وہ زرنگاہ کو اس وقت سوتے میں جگائے بہت عجیب سی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آہستہ سے اس کا ہاتھ زرنگاہ کے پیر کی جانب بڑھا، اور اس نے زرنگاہ کے پاؤں کو ہلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہنشاہ خان جاگ جائے اور صورتحال اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک بار، دو بار، اور جب تیسری بار اس نے زرنگاہ کا پاؤں ہلایا تو زرنگاہ نے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کروٹ بدلی۔ پھر اسے کچھ احساس ہوا، اور دوسرے لمحے وہ برق رفتاری سے اپنے پاؤں سکوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نیند بھری آنکھوں نے تیمور کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا منہ کھلا، لیکن اس منہ سے چیخ نہیں نکل سکی۔ یہ بدحواسی کا لمحہ تھا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن جاگ اٹھا، اور بہرحال یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ زرنگاہ تھی، ماضی کا خرم شاہ، سیاہ گھوڑے والا جس نے تغرل خان کو انگلیوں پر نچا کر رکھ دیا تھا۔ زرنگاہ نے سانپ کی طرح کروٹ بدلی، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پستول نظر آنے لگا۔ اس کا رخ تیمور خان کی طرف تھا۔ تب تیمور خان کے لیے بولنا ضروری ہو گیا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، خانم، یہ میں ہوں، تمہارا خادم، تمہارا وفادار، تمہارا غلام تیمور خان، بڑے سر والا، لنگڑا تیمور خان۔
زرنگاہ نے آنکھیں بھینچ بھینچ کر تیمور خان کو دیکھا اور پھر تیمور خان کے خون میں ڈوبے ہوئے بدن پر اس کی نظریں پڑیں۔ وہ چونک پڑی اور ششدر نگاہوں سے تیمور کو دیکھتی رہی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے جاگ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے تیمور، کیا تم زخمی ہو؟ میں ٹھیک ہوں خانم، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں، تیمور نے سرد لہجے میں کہا۔ براہ کرم مجھے سمجھاؤ، تم نے مجھے سوتے میں جگایا، میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے، میں حالات کو سمجھ نہیں سکتی۔ تغرل خان ٹھیک تو ہے؟ کیا تغرل خان؟ زرنگاہ کے لہجے میں اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی تو تیمور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، ہاں خانم، تغرل خان بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن خانم اپنے حواس جگاؤ۔ تیمور یہ جرت کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ سوئی ہوئی خانم کی خوابگاہ میں داخل ہو کر انہیں جگانے کی کوشش کرتا۔ تیمور وفادار ہے اور وفادار رہے گا۔ خانم کی عزت اس کی نگاہوں میں ایک ماں اور ایک بہن کی مانند ہے۔ بس اپنے آپ کو بیدار کرو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ مگر تمہارے جسم پر خون کے دھبے اور تمہاری یہ کیفیت مجھے دہشت میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس وقت خانم زرنگاہ کو زرنگاہ کی حیثیت سے نہیں، خرم شاہ کی حیثیت سے جاگنا ہوگا۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تیمور تم بالکل اطمینان رکھو، اب میں ٹھیک ہوں۔ صورتحال تو بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے خانم جس کی توقع خواب میں بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یوں سمجھو خانم، تیمور مر چکا ہے، اور اگر وہ مرنے کا ڈھونگ نہ رچاتا تو دشمن اسے پاتال کی گہرائیوں میں بھی تلاش کر کے مار دیتے۔ میری موت کا یقین کر لینے کے بعد ہی دشمن میری طرف سے غافل ہوئے تھے، ورنہ خانم، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ وہ لوگ جنہیں شکست کھانا ہوتی ہے اپنے آپ میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ موٹی موٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ دشمن اگر ہماری لاشوں کو اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کرتے تو شاید تب بھی تیمور کی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تم نے ابھی تک مجھے وہ بات نہیں بتائی تیمور جس کے لیے میں بے چین ہوں۔ تم یہ بتاؤ خان کو کیا ہوا ہے؟ زرنگاہ نے پوچھا۔ تغرل خان وادی شیربانہ میں اپنے حاصل شدہ خراج کی اشیاء جمع کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اس سازش کے بارے میں نہیں جانتا جو اس کے خلاف کی گئی ہے، اور اپنے طور پر وہ ہر سمت سے محفوظ ہے، لیکن خانم جو کچھ مجھے علم ہو چکا ہے وہ تغرل خان نہیں جانتا، اور اس علم کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وقت یہی کہتا ہے خانم کہ خاموشی سے شہنشاہ کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل چلو۔ بے وقوف تیمور، تیرے حواس قابو میں نہیں ہیں، میں تیرے احکامات پر عمل کیسے کر سکتی ہوں؟ تو احمقوں کی طرح اپنی بک بک لگائے چلا جا رہا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا؟ مجھے پورا واقعہ بتا۔ زرنگاہ کے لہجے میں درستگی آ گئی۔ تغرل خان سے ایک عورت کی حیثیت سے شکست تسلیم کرنے کے بعد بے شک وہ عورت بن گئی تھی، لیکن جو لوگ خرم شاہ کو بھول گئے تھے وہ نادان تھے اور زرنگاہ کی اصل حیثیت سے چشم پوشی کرتے تھے۔ کسی بھی لمحے زرنگاہ کے اندر خرم شاہ جاگ سکتا تھا، اور خرم شاہ وہ تھا جس نے تغرل خان جیسے شخص کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ تیمور نے ایک جھرجھری لی اور سنبھل گیا، چنانچہ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، خانم دشمن اپنوں میں سے ہے، اگر وہ غیر ہوتا تو یقینی طور پر اس کی لاش اب تک خانم کے سامنے پہنچ گئی ہوتی، لیکن کیا اس بات کا تصور کر سکتی ہیں کہ ہمارا دوست تغرل خان کا دست راست شیرم خان ہمارا مخالف ہے اور اس نے تغرل خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ شیرم خان؟ زرنگاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں خانم، اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اس کی گہرائیوں میں کیا ہے؟ کون شیرم خان کے ہمنوا ہیں؟ میں نہیں جانتا، اور ایک سازش جب منظر عام پر آتی ہے تو فوری طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس سازش سے بچنے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ تیمور نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تولائی خان وہیں ہلاک ہو گیا، اور اس احمق لنگڑے نے جان بچانے کے لیے ایک ایسا کام کیا جس سے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو زندگی بچ جاتی یا موت کو گلے لگانا پڑتا، مگر میں بچ گیا اور اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے وہاں سے کافی فاصلے پر لیٹ گیا۔ پھر میں نے شیرم خان کو دیکھا جو اس صورتحال کا جائزہ لینے آیا تھا، اور اس نے مجھے بھی مردہ پایا تو واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد خانم میں نے یہ طویل سفر پیدل طے کیا ہے۔ درہ بلساریہ سے یہاں تک پہنچا ہوں میں، اور جس طرح پہنچا ہوں میرا دل ہی جانتا ہے خانم۔ تغرل خان حالات کو سنبھالنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی آمد سے پہلے میرا مطلب ہے خانم زرنگاہ اور شہنشاہ خان دشمنوں کا شکار ہو گئے تو پھر تغرل خان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ تغرل خان جوش میں دیوانہ ہو جائے گا اور نتیجہ برا ہی ثابت ہوگا۔ چنانچہ خانم جس طرح بھی ہو سکا ہے
میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ زرنگاہ کے چہرے پر آگ کی سرخی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جوش کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے قریب رکھی ہوئی رائفل اٹھاتے ہوئے کہا، ہم اتنے چوہے بھی نہیں ہیں تیمور کے شیرم کے ہاتھوں شکار ہو جائیں۔ اس کی آواز ہی کتنی ہے، وہ کہاں کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ لشکر تغرل خان کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ شیرم خان تو ایک مہرے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ خانم جوش سے کام نہ لیں، ان لمحات میں ہوش کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے شہنشاہ کو ساتھ لیجیے اور میرے ساتھ نکل چلیے۔ تغرل خان کی اجازت کے بغیر میں ان پہاڑوں سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ خانم، ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر تغرل خان نے اس سلسلے میں باز پرس کی تو میں اپنی گردن اس کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں اس سے کہوں گا کہ خانم کو میں نے مجبور کیا تھا۔ اپنی محبتوں کو تغرل خان کے لیے وقف کر دیجیے خانم، لیکن شہنشاہ کی طرف دیکھیے۔ شہنشاہ کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر تغرل خان کے خلاف باقاعدہ بغاوت ہوئی ہے تو پھر شیرم سب سے پہلے یہ کوشش کرے گا کہ شہنشاہ کو بھی ختم کر دے۔ نہیں، زرنگاہ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ماں جاگ اٹھی تھی، اور ماں دنیا کے ہر مفاد کو ٹھکرا کر، ہر احساس کو ٹھکرا کر اولاد کا تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ساتھ چلنے میں کوئی یار نہیں ہے تیمور خان، لیکن خدشہ تغرل خان کا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتا۔ یہاں تغرل خان خود بھی خطرے میں ہے خانم، آپ کا تحفظ کر لوں تو اپنی وفاداریاں اس کی طرف منتقل کروں۔ اگر آپ ہی نے اتنی دیر لگائی تو پھر بعد میں تیمور کو قابل سزا نہ گردانیے گا۔ اوہ تیمور، تم خانم، جتنے لمحات آپ ضائع کر رہی ہیں وہ ہمارے لیے خطرات کو بڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ دشمن رات گزر جانے کا انتظار کرے گا اور صبح کو اپنی کارروائیوں کا آغاز کرے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا خانم، آپ دیر کر رہی ہیں۔ ٹھہرو، میں شہنشاہ کو جگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کچھ ہتھیار ساتھ لے لیجئے، وہ جو آپ آسانی سے استعمال کر سکتی ہوں، اور مجھے بھی کچھ دیجئے، تیمور نے کہا۔ زرنگاہ پریشان ضرور تھی، لیکن بہرحال صورتحال کی نزاکت کا اسے احساس ہو گیا تھا۔ اگر سازش تیمور خان ہی کی نہیں ہے اور وہ اسے دھوکے سے کہیں نہیں لے جانا چاہتا، تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ واقعی دیر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اب فیصلہ کرنے میں وقت نہیں لگایا۔ اس نے تھوڑا سا ایمونیشن لیا، ہتھیار سنبھالے، تیمور کو بھی دیے، اور اس کے بعد شہنشاہ کو جگایا۔ کیا بات ہے ماں؟ اس نے پوچھا۔ چلو شہنشاہ، خان تغرل خان نے ہمیں خاموشی سے کہیں بلایا ہے، چوری چھپے ہمیں یہاں سے نکل کر خان کے پاس پہنچنا ہے۔ بابا خان نے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو لو یہ پستول لو، اور اس وقت تک اسے استعمال نہ کرنا جب تک کہ میں اس کی ہدایت نہ کروں۔ زرنگاہ نے ایک پستول شہنشاہ خان کو دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد تیمور ان غاروں سے باہر نکل آیا۔ اس وقت واپسی کا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ پہلے تو صرف اسے اپنے آپ کو چھپانا تھا، لیکن اب خانم زرنگاہ کا تحفظ بھی اس کے لیے زندگی سے زیادہ ضروری تھا۔ غار سے نکل کر اس نے باہر کا ماحول دیکھا تو ایک گونا اطمینان محسوس ہوا۔ بادلوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت اس کی وفاداریوں کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ آسمان پر تھوڑی دیر پہلے چٹکے ہوئے ستارے اب آسمان کی گہرائیوں میں معدوم ہو گئے تھے، اور سیاہ بادلوں کی دبیز تہ نے ماحول کو بالکل تاریک کر دیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔